موم بتیاں قبرستانوں میں لے جاتی ہیں، عورتیں مرد جا کر کے سجتے ہیں، سنورتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، حلوے مانڈے نیاز اور فاتح، اگر بتیاں سلگاتے ہیں، قرآن یہ جشن مناتے ہیں، یہ تمام کی تمام غیر اسلامی ہیں۔ یہ شب برات نہیں، یہ شبھ رات ہے، دیوالی والی رات ہے۔ جیسے غیر مسلموں میں دیوالی، ایسے ہی مسلمانوں نے ایجاد کر لی، بولو، شبھ رات، اس کو شبھ رات کہا۔ اس لیے اسلام میں اس کا کہیں کوئی ٹھکانہ ہرگز نہیں ہے، نہ اس رات کو کوئی خاص نماز ہے، نہ اس رات کو کوئی اور چیز ہے نہیں ہے، اور نہ ہی عربی زبان میں ایسی کوئی رات ہے جس کی فضیلت مولوی گلے پھاڑ پھاڑ کر کے شعبان میں بیان کرتا ہے، بلکہ جس رات کی فضیلت ہے اللہ نے اس رات کے بارے میں سورۃ القدر میں فرما دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، قدر والی رات ہے لیلۃ القدر۔ وہ کب آتی ہے؟ بولو، رمضان میں آتی ہے۔ رمضان کی آخری دہے کی طاق راتوں میں، 21 کو، 23 کو، 27 کو یا 29 کو، یا 25 کو اور 27 یا 29 کو، یہ 5 راتیں طاق راتیں ان میں آتی ہیں، اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ وہ ہے لیلۃ القدر جس کی بڑی فضیلت، جس کی بڑی برکت، جس کے اندر اس کا مقام اور رتبہ ہے، علماء آپ کو بتائیں گے۔ لیلۃ البراءت نام کی کوئی رات اسلام کے اندر نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابہ میں، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام حنبل۔ اور اس رات جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کے دن کو، صرف 15 کو، اور جو پیٹرومیکس جلا کر، بتیاں جلا کر، موم بتیاں قبرستانوں میں لے جاتی ہیں، عورتیں مرد جا کر کے سجتے ہیں، سنورتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، حلوے مانڈے نیاز اور فاتح، اگر بتیاں سلگاتے ہیں، قرآن یہ جشن مناتے ہیں، یہ تمام کی تمام غیر اسلامی ہیں۔ یہ شب برات نہیں، یہ شبھ رات ہے، دیوالی والی رات ہے۔ جیسے غیر مسلموں میں دیوالی، ایسے ہی مسلمانوں نے ایجاد کر لی، بولو، شبھ رات، اس کو شبھ رات کہا۔ اس لیے اسلام میں اس کا کہیں کوئی ٹھکانہ ہرگز نہیں ہے، نہ اس رات کو کوئی خاص نماز ہے، نہ اس رات کو کوئی اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ تمام سب بدعات کر رہے ہیں اور ان بدعات سے دور رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ بہت تفصیلات بھی ہیں اس کی، لیکن میں نے مختصر بتائی ہیں۔ شب برات کے موضوع پر بہت ساری آڈیو ویڈیو بھی ہیں، بہت سارے علماء کے بیانات بھی نہیں۔ کیا ہے آپ کو سب سوال پڑھ رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کے تعلق سے جماعت اسلامی فرقہ یا کیا، اور اس میں جانا کیسا ہے؟ اچھا، بھائی نے سوال کیا ہے جماعت اسلامی کے بارے میں۔ اللہ اکبر، یہاں تک سب جانتے ہیں جماعت اسلامی کے بارے میں۔ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق و لوگ نہیں، ایک سیاسی جماعت ہے جس کا مقصد کرسیاں حاصل کرنا، ووٹ حاصل کرنا، الیکشن لڑنا، پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے اور بنگلہ دیش میں بھی ہے۔ تو یہ سیاسی جماعت کے لوگ ہیں، اسلام کا نام لے کر کے لوگوں کو ووٹ حاصل کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں بس۔ اور اس کے اندر شیعہ بھی ہیں، سارے فرقے مسلمانوں کے موجود ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی جماعت ہے، اسلام کا نام لے کر صرف آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ایسی جماعتوں سے نوجوانوں کو بھی، خود کو بھی دور رکھنا چاہیے۔ ہندوستان میں جینے کا جو سلیقہ ہے اور جو رہنے کا طریقہ ہے، اسے علماء اہل حدیث آپ کو بتاتے ہیں، بتائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کہ آپ کیسے، آپ کو رہنا ہے امن اور سلامتی کے ساتھ، اپنے دیش کو آگے بڑھانے میں کیسے آپ کو یوگدان کرنا ہے، کیسے جیون گزارنا ہے۔ یہ آپ کے علماء الحمدللہ اہل الحدیث بتا دیں۔ اہل الحدیث کوئی فرقہ، کوئی جماعت نہیں، یہ رب کا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہی اہل حدیث۔ لیکن دوسری جماعتیں چوچو کا مربع ہیں، سب کرسی لینے کے لیے سب اس کے اندر شامل ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سب اپنے آپ کو جماعت اسلامی سے، سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے ایسی جماعت، جیسے اسی طرح تبلیغی جماعت ہے، یہ بھی ایک صوفیوں والی جماعت ہے، صوفیوں والی جماعت ہے۔ یہ بھی آپ کو دیکھیں گے بہت سارے لوگ
مسجد مسجد نگر نگر آپ کی مسجدوں میں بھی آتے ہیں. تو میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم اہل الحدیث ہیں، یہاں بھی آتے ہیں مسجدوں میں. ہم نے کہا تو ان کو علماء کا کام یہ ہے کہ وہ مسجد میں آئیں تو ان کو بٹھا لیں اور بٹھا کر کے ان کو عقیدہ توحید کی بات بتائیں، سنت کی بات بتائیں، اسلام کی بات بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز بتائیں، دین بتائیں. انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا دین کی باتیں سنت، وہ دین کی باتیں نہیں سناتے، وہ اپنے ملاؤں کی باتیں سناتے ہیں، وہ صوفی کی باتیں سناتے ہیں، دین کی باتیں. تو آپ دین کی باتیں انہیں سنائیں، انشاءاللہ آئندہ کے لیے وہ گلی بھول جائیں گے، مسجد تو بہت دور کی بات ہے. اور ان کے امیروں کو پتہ چلے گا تو وہ کہیں گے نہیں 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 وہاں نہیں جانا، وہ سب وہابی لوگ ہیں، تم کو گمراہ کر دیں. تو ہم بھگائیں نہیں، ان کو پیار سے بٹھا کر ان کو دین سکھائیں. یہ علماء کی ذمہ داری، سمجھ، انہیں بولنے نہ دیں. جی ہاں، کیا شادی ودی کی لالچ دیتے ہیں کہ مطلب جماعت میں چلو 4 چلے مارو تو تمہارا نکاح کروا دیں گے؟ ہاں، روپیہ پیسے کا، اعوذ باللہ استغفر اللہ، غلط ہے. وہ گمراہ جماعت ہے بیٹا، وہ ایک گمراہ جماعت ہے، تبلیغی جماعت. کہیں مدرسہ بنا کے دیا ہے، کہیں مسجد بنا کے دیا ہے، کہیں بنا کے دیا ہے. وہ جو بنا کے دیں اسے لے لو، نو پرابلم. جو بنا کے دیں اسے بولو جماعت اسلامی کے لے لو. جماعت اسلامی ایک گمراہ جماعت ہے، بتایا نا، سیاسی جماعت ہے، اسلامی نہیں ہے. اسلام کا ٹائٹل اس لیے لگایا تاکہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں نا مسلمان کا نام لے کر پارلیمنٹوں میں بھی بمکتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. الحمدللہ مسلمان اپنے دیش کا نماز ایک سوال دشمن نہیں ہوتا، دیش سے محبت، دیش کا پریمی ہوتا ہے، پریم کرتا ہے اپنے دیش سے. جی دوسرا سوال ہے کہ نماز کے دوران پہلی صف مکمل ہو تو بعد میں آنے والے شخص کی نماز پیچھے اکیلے نماز ہوگی یا نہیں؟ اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہے اور پہلی صف بھری ہے، بعد میں کوئی اکیلا آیا اور وہ اکیلا کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس سلسلے میں حقیقت یہ ہے کہ اسے انتظار کرنا چاہیے تاکہ کوئی اور شخص آئے تو اس کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے. اکیلے اگر کوئی صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی اکیلے کی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اگلی صف سے آدمی کو گھسیٹ کر یہ ڈبل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی سنت کے خلاف ہے، یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ پہلے آیا ہے، اگلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، آپ 10 منٹ کے بعد آئے ہیں اور آپ اسے پہلی صف کے حق سے محروم کر کے دوسری صف میں لا رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، ایسی حرکت کرنا غلط ہے. جی اور کوئی سوال؟ اچھا، ختنے کی دعوت کروانا کیسا ہے؟ یہ بھی بدعت ہے. ختنے اتنے کی کوئی دعوت نہیں، اعوذ باللہ. اتنی عیب کی بات، عیب مطلب یعنی بیچارے کی چنی کٹ رہی ہے، مسلمانی ہو رہی ہے اور اس کی مسلمانی پہ بکرا کاٹ رہے ہو، گوشت کھلا رہے ہو، دعوت کھا رہے ہو، یہ سب بدعت ہیں، خرافات ہیں. اسے تو ایسے کروانا چاہیے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. اور وہ باقاعدہ ویڈیوگرافی کرتے ہیں اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی بیوی کو بھی دکھاتے دیکھتے ارے یہ دیکھو، یہ تو تمہارے شوہر کا، استغفر اللہ، واللہ دکھاتے ہیں یار، غلط بات ہے، عیب ہے. ختنہ اتنے کے اوپر یہ تمام سب دعوت وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب بدعت ہیں، نہیں، اور نہ جانا چاہیے دعوت میں، نہ کرنا چاہیے، فالتو بات ہے. عیدین کی نماز عورتیں جامع مسجد میں امام بن کر نماز پڑھا سکتی ہے؟ سوال بھائی نے کیا عیدین کی یعنی عید اور بقرعید کی نماز عورت جماعت مسجد میں خود جماعت کرا کے پڑھ سکتی ہے؟ کیوں؟ مرد نہیں ہے، مطلب امام صاحب نہیں ہے، مطلب اور عورتیں کہاں ہیں؟ گاؤں کی جامع مسجد میں. یہ کون سی الٹی گنگا بہا رہے ہیں آپ؟ ہر جگہ عورت کو لے کے چلتے ہو، نماز میں ان کو جنت میں پیچھے چھوڑ دو گے؟ میری ماں بہنوں کو نہ، دکھ میں سکھ میں پوری سحریاں دبائے ہو ان کے محنتوں سے، افطاریاں کھا کر کے، عین نماز کے وقت آپ انہیں مسجد میں اکیلے چھوڑ کے اپنا میدان میں نکل جاتے ہو. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے. سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدگاہ کے اندر مرد بھی جائیں گے اور عورتیں بھی جائیں گی. کسی صحابیہ نے کہا اللہ کے نبی بعض عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس روپٹے نہیں ہیں سر چھپانے کے لیے. آپ نے فرمایا اپنی سہیلی یا اپنے دوست سے وہ روپٹے لے کر کے مانگ کر کے جائے گی ادھار.
لیکن عیدگاہ جائے گی۔ ایک خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم میں بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو مہینے کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، یا بچہ پیدا ہوا ہے نفاس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا انہیں بھی عیدگاہ لے جاؤ۔ تب رہا کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوں گی، باہر بیٹھی رہیں گی، البتہ مسلمانوں کی امام کی دعاؤں میں وہ شریک ہوں۔ تو اس لیے تمام مردوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی اپنی بہنوں کو، بیویوں کو، ماں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، پاک ہوں ناپاک ہوں، سب کو لے کر کے عیدگاہ جائیں اور ایک امام کے پیچھے سب کے سب نماز با جماعت ادا کریں۔ یہی نبی کی سنت تھی، ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ آپ لوگوں نے بٹوارا کیا تو آپ لوگ اللہ سے توبہ کریں، یہاں کے مولوی توبہ کریں، اور جو مولوی ماں کے جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس مولوی کو نکال دیں، وہ غلط مولوی ہے، وہ صرف پیسہ خور مولوی ہے، وہ دنیا پرست مولوی ہے، وہ جاہل ہے، وہ شیطان ہے۔ اب بولو اور بولوں؟ کیوں مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے وہ اہل حدیث ہو کر؟ کیا سبق جائے گا؟ لوگوں نے تو تالے لگائے ہیں اپنی مسجدوں میں، لوگوں نے عورتوں کے لیے تالے لگا دیے ہیں جناب، نہ پانچوں وقت نماز پڑھے گی، نہ جمعے کو پڑھے گی، اور نہ عید اور بقرعید میں جائے گی، بس اس کا بنایا بنایا حلوہ ماڈا ڈھکیلتے رہے مرد، مولوی کھاتا رہے سحری افطاری اس کی محنت کا، اور نماز کے وقت واو یہ جنت لینے چلا جائے، اور بیچاری ہماری ماں بہن بیٹیاں رہ جائیں۔ آئندہ میری ماں بہنوں، اگر انہوں نے اگر انتظام نہیں کیا، نکل جانا اپنے گھروں سے اور عیدگاہ میں پہنچ جانا، نکلو اپنے اپنے گھروں سے، عیدگاہ میں جاؤ پردے کے ساتھ۔ ایک جلسہ ہو رہا ہے، پورا سڑک عورتوں سے بھرا پڑا، بھیڑ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور عید کے لیے تم چھوڑ دے تو جلسے کے لیے جائز ہے، عید کے لیے جائز نہیں ہے، انہیں مسجدوں کے اندر بٹھا دیتے ہو، کیوں؟ یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ آج بھی مسجد نبی میں، آج بھی حرمین شریفین میں، خانہ کعبہ میں، مسجد نبی میں عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، اور یہی سب لوگ انڈین پاکستان سب لوگ اپنی اپنی بیویوں کو لے جاتے ہیں، یہ مولوی جو ہیں یہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو انشاءاللہ اگلی عید سے اس کا اہتمام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور تراویح میں تو آپ لوگ تراویح کا بھی بیچاری نہیں پڑھتے ہوں گے؟ ہاں الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ تراویح کا انتظام کرو، ان کے لیے پردے کا انتظام کرو، جمعے کے لیے بھی انتظام کرو، بھلے پانچوں وقت کی نہ صحیح، کم از کم جمعے کی نماز کے لیے اہتمام کرو کہ وہ آئیں اور وہ جمعے کی نماز بھی پڑھیں۔ جی اور لائیں۔ عید کی نماز میں جماعت کے ساتھ اجتماعی دعا کیسی ہے؟ عید کی نماز شکل کیا ہوگی دعا کی؟ عید کی نماز میں دعا، جیسے کہ امام خطبہ دیتا ہے، جیسے ابھی میں نے خطبہ دیا، تقریر کری، اور لاسٹ میں میں نے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ پوری دعا، ہاتھ اٹھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعائیہ کلمات آدھا گھنٹہ 15 منٹ 10 منٹ جو بھی ہے وہ دعا کرے امام اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا، ہاتھ صرف پانی کے لیے۔ جی اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں خدا بھی شامل ہے؟ اللہ کے 99 ناموں میں سے کیا خدا بھی شامل ہے؟ اللہ کا نام خدا نہیں، خدا مانے بادشاہ، خدا مانے بادشاہ، اس لیے وہ اللہ بچنا چاہیے لیکن نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اس لیے انہی ناموں سے اللہ کو یاد کرو اور غلط نام مت۔ میت کے نام پہ افطاری کرانا کیسا ہے؟ دیکھیں افطاری کوئی حرج نہیں ہے، میت کے نام سے نہیں، اللہ کے نام سے کرواؤ، اس کی طرف سے آپ کے صدقہ خیرات ہے، لیکن خود نہ بیٹھ کر کے کھاؤ اس کو۔ اگر آپ نے اپنے مردوں کی طرف سے کسی کو 2000 5000 10,000 افطاری کا دے دیا کہ یہ میرے باپ ابا کی طرف سے یا میری امی کی طرف سے یا جو دادا تھے انتقال ان کی طرف سے یہ ہے، تو آپ کو اس افطاری میں نہیں شریک ہونا چاہیے۔ البتہ عام لوگ جو ہیں اسے
کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اور قربانی کیسے؟ قربانی اگر کوئی میت کے نام پہ قربانی اگر میت کی طرف سے ہے تو جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے۔ یعنی یہ نہیں کہ جیسے بعض دیہاتوں میں، گاؤں میں یہ ہے کہ خود اپنی طرف سے قربانی گھر میں نہیں کریں گے، پر دادا کی طرف سے، نانی کی طرف سے، نانا کی طرف، جو مر گئے ان کی طرف سے، نہ، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی طرف سے کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، قربانی کرتے وقت ایک قربانی ایک گھر کے اندر ہے، یہ نہیں کہ ہر بندے کی طرف سے قربانی، بیوی کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے، لالا کی طرف سے، لالا ایسا نہیں، ایک بکرا، ایک جانور ہے نا، ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ اب بندہ چاہے تو اس میں اپنے ماں باپ جو انتقال کر گئے ہیں ان کو بھی شامل کر لے کہ اللہ میری طرف سے اور میرے اہل و عیال کی طرف سے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قربانی دیتے تھے اور ایک بکرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرواتے تھے اپنی امت کی طرف سے کہ اے اللہ یہ قربانی میری ان امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں دی ہے یا جن کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے، تو آپ پوری امت کی طرف سے ایک جانور بکرا دیتے تھے۔ تو اسی طرح سے آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا دے دیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مرے ہوئے نانا نانی دادا دادی ان کی طرف سے دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ قربانی کر کے غریبوں میں بانٹ دو، خود مت کھاؤ کیونکہ وہ میت کی طرف سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، بلکہ وہی حال ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی تو سب کھاتے تھے، تو ایسے ہی قربانی دادا دادی کی طرف سے بھی ہو، غریبوں کو بھی دو، خود بھی کھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ صدقہ فطر مکئی سے دے سکتا ہے؟ ہاں صدقہ فطر مکئی سے بھی، گیہوں سے بھی، چاول سے بھی، کشمش سے بھی، کھجور سے بھی، کھانے کے اناج سے بھی، سب دینا اناج ہی سے چاہیے۔ بعض لوگ پیسوں کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کو بھی آپ وہ پیسہ دیں تو اسے کہہ دیں کہ اس سے غلہ نکال کر کے غریبوں کو دینا، یہ نہیں کہ پیسے جیب میں رکھ کر کے ٹھونس لو خلاص اللہ اللہ خیر صلاح۔ شیخ ابھی غریب جو ہے نا پیسہ غلہ نہیں لے رہے ہیں، پیسہ ہی لے رہے ہیں۔ وہ غلہ دے دو، ان سے کہو بھائی تم غلہ لو اور تم بیچ باچ لو اپنا، نہیں لے رہے ہیں تو جو لے رہے ہیں ان کو دے دو۔ کوئی نہیں لے رہے، جیسے مدرسے والے بھی نہیں لے رہے ہیں اور فقیر مساکین بھی نہیں لے رہے ہیں، غلہ نہیں لے رہے۔ تو ان نہیں لے رہے ہیں تو ایک سنیں، دیکھیں اب یہ بھی ہم بتائیں، آپ کا مدرسہ ہے، آپ ان سے غلہ لے کر کے لا کے جمع کرو اور جمع کر کے وہ غریب طلبہ علماء ہیں ان کو کھلا دو۔ نہیں کوئی لے رہا، کوئی غریب نہیں ہے تو الحمدللہ مدرسے والے لے لو، لے نہیں رہے، نہیں لے رہے ہیں تو جانے دو، نہیں لے رہے ہیں تو موٹے ہیں، مسٹنڈے ہیں، ان کو نہیں ضرورت ہے، اسی اناج کو بیچ کر اس کا پیسہ بانٹ دے۔ وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ اس کا حق ہے کہ وہ غلہ لے کر وہ بیچ دے۔ اب بیچ دے چاہے خود کھائے چاہے کچھ بھی کرے، ہمارا حق نہیں ہے۔ ادھار لے کے مہر دینا کیسے؟ ادھار لے کر مہر دینا اس آدمی کے لیے کوئی حرج نہیں جو آدمی جہیز نہیں لے رہا۔ جہیز تو تم نقد لیتے ہو جو حرام ہے، کیش 1 لاکھ، نقد 2 لاکھ، حرام ہے، اللہ کی قسم حرام ہے۔ قیامت کے دن تمہیں اگلنا پڑے گا، جہیزیو اگلنا پڑے گا۔ البتہ پیسے نہیں ہیں، کسی سے بھی ادھار لے کر کے آپ مہر دے دیں، کوئی حرج نہیں، جائز۔ ہاں کوئی حرج نہیں، آپ کی فیملی بڑی ہے تو 1 بوٹی بھی کسی کو مت دو، اپنے ہی بال بچوں کو کھلا لو، کوئی حرج نہیں۔ 1 کلو نہیں 1 پاؤ نہ نکالو، تم خود کھا لو سب، کوئی حرج نہیں۔ غسل جنابت کا طریقہ؟ ہاں یہ کسی نے پوچھا ہے کہ غسل جنابت یعنی ناپاک اگر بندہ ہو جائے، سپندوش ہو جائے، احتلام ہو جائے یا بیوی سے ہم بستری کریں تو اس کے بعد ناپاکی کا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو دونوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ باتھ روم میں، واش روم کے اندر یا جہاں کہیں بھی ان کے نہانے کا غسل خانہ بنا ہوا ہے پردے کے ساتھ، اس کے اندر جہاں جہاں پہلے گندگی لگی ہے ان کو پہلے دھل لیں، کپڑے پہ لگی ہے یا جسم پہ لگی ہے تو ان کو پانی سے پہلے دھل لیں اور پھر صابن سے
ہاتھ دھل لیں اور اس کے بعد وضو بنائیں جیسے نماز کے لیے وضو بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں اپنے سر داہنے طرف سے پانی ڈالیں، پھر بائیں طرف سے، اور پورے بدن کو مل مل کر کے صابن سے نہا کے دھلیں. یہی کیا کہتے ہیں غسل کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے شیخ، جمعہ کی نماز میں یہ دو ہمارے شیخ جو ہیں ضیاء صاحب ظہر اثر کی نماز میں ہاں امام کے پیچھے مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا دوسری سورہ پڑھیں گے؟ اچھا، یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں کیا مقتدی کے لیے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا کوئی سورت بھی ملانا ہے؟ تو دونوں طریقے جائز ہیں. صرف سورہ فاتحہ پڑھنا تو واجب ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے اسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کھڑا ہے، قل هو اللہ پڑھ لے، قل اعوذ برب الناس پڑھ لے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے، اذا جاء پڑھ لے، تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر میں نبی کے پیچھے سورت بھی ملا لیا کرتے تھے. ایک سوال ہے جی. شیخ، جماعت کے ساتھ 4 رکعت جماعت نماز میں 2 رکعت چھوٹ گئی، جو چھوٹی ہوئی نماز کو ہم بقیہ جو 2 رکعت ملی ہے اس کو ہم پہلا مانے یا جو چھوٹی ہوئی؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر 4 رکعت کی نماز ہو، 4 رکعت والی نماز ہو یا 2 رکعت والی ہو یا کوئی بھی نماز ہو جو چھوٹ گئی ہے، جب ہم کھڑے ہوں گے تو وہ جو اس رکعت کو جو ہم پڑھیں گے تو کیا وہ ہماری پہلی ہوگی یا تیسری ہوگی یا دوسری ہوگی یا کیا ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ جو آپ نے امام کے ساتھ پڑھی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ آپ کی پہلی ہے، دوسری ہے. اب جب آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے، 3 رکعت والی نماز ہے، 2 پڑھ لی ہے تو وہ آخری ہوگی. 2 رکعت والی ہے، 1 چھوٹ گئی ہے تو وہ دوسری ہوگی. 4 رکعت میں 2 چھوٹی ہے تو وہ آخری 2 رکعت کی وہ دونوں ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی. کسی کی طبیعت خراب ہے، کسی کی امی کو پیرالائسس ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، روزے کے بدلے میں صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں. اگر کسی کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے ایک فقیر کا کھانا وہ روزانہ کھلائیں. یہی اس کا کفارہ ہے، فدیہ ہے. مسکین کو کھلائیں. کوئی بھی آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ دار میں کوئی بھی ہے تو اس کو آپ بتا دیے کہ آپ آ کر کے روزانہ افطاری اور کھانا کھا کے ایک ٹائم کا کھانا اسے کھلاؤ. شیخ، کوئی اگر حقوق پا جائے تو اس طریقہ دینا صحیح نہیں ہے، کسی کو پیسہ دینا مطلب دے دیتی ہے، جیسے کہ اگر افطار کا پیسہ کسی کو دے دیا، مطلب مسکین کا، کہ مطلب 100 روپے کے حساب سے یا 150 کے حساب سے میں تک کھا لینا، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہو سکتا، وہ اپنا خرید کر کے کھا لے گا. کیا خود کا عقیقہ خود کر سکتے ہیں یا نہیں؟ خود کا عقیقہ خود کر سکتے ہیں. بڑا ہو گیا، اچھا نہیں کرایا، بڑا ہو گیا. دیکھیں سنت عقیقے میں تو آپ لوگ تو کھڑے ہیں. سنت عقیقے کی یہ ہے کہ آپ جب 7 سال کا بچہ 7 دن کا ہو جائے تو 7ویں دن عقیقہ کریں. 7ویں دن عقیقہ کریں. اگر آپ اس کے بعد عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. بڑے ہو گئے تو بھی اللہ کی صدقہ خیرات کر کے بالکل کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ کر دیں. ایک سوال ہے کہ شعبان کے کتنے روزے مشروع ہیں؟ شعبان کے کتنے روزے مشروع ہیں؟ بھائی نے پوچھا ہے کہ شعبان کے کتنے روزے رکھنا درست ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کو پایا اور مہینوں میں اتنا روزہ آپ نہیں رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے ہمارے وہ روزے جو رمضان المبارک کے چھوٹ جاتے تھے تو وہ جو سبب ہوتا ہے عورتوں کا، تو اسے میں شعبان میں مکمل کر لیتی تھی. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. لیکن خاص طور سے شعبان میں 15 شعبان یا شب برات کے حوالے سے خاص روزہ رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی ہر مہینے کی تین دن ہر مہینے کی 3 تاریخ کو روزہ رکھتے. 3 تاریخ مطلب ایام بیض جن کو کہا جاتا ہے، یعنی چاند جب سفید چاندنی نکھر جاتی تھی
تو سفیدی والے راتیں یا دن اس میں 12 13 14 یا ایک روایت میں 13 14 15 یہ تینوں ہیں، دونوں ہیں. تو آپ 12 13 14 ہر مہینے کے ان 3 دن کے روزے رکھتے تھے، اور ہر ہفتے میں 2 روزے، پیر کو اور جمعرات کو. برہسپتوار کو اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے اس سنت کی پابندی کریں. البتہ 15 شعبان سے پہلے اپنے روزے اگر کہیں چھوٹ گئے ہیں تو اسے مکمل کر لیے جائیں. 15 شعبان کے بعد اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. اور اسی طرح رمضان کے استقبال کے میں بھی روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے اگر 15 شعبان میں آپ ہمیشہ جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ رکھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، آپ وہ روزہ جاری رکھیں. ٹھیک ہے. جمعہ کی نماز میں اذان کہاں ہونی چاہیے، امام کے سامنے یا سائڈ میں؟ جمعہ کے میں اذان مائک میں ہوتی ہے. اب مائک جہاں ہے وہیں کھڑے ہو کے لوگ دے دیتے ہیں اذان سامنے امام کے، تو ممبر کے نیچے امام کے سامنے اذان دے دیں. سائڈ میں بھی کوئی حرج نہیں. المہم اذان ہے، لوگوں کو سنانا ہے. باہر بھی نکال کر کے اگر میزنہ ہے، اذان کی جگہ ہے، تو باہر میں بھی آپ اذان دے سکتے ہیں، اندر بھی دے سکتے ہیں. بھائی نے پوچھا ہے کہ اذان 2 ضروری ہے. اگر 2 کی ضرورت ہے تو ضروری، اگر 2 کی ضرورت نہیں ہے تو ایک ہی اذان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی وہی ضروری ہے، کافی. مثلا 2 اذان کی ضرورت، مثلا بازار وزار ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو ایک اذان آپ مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹہ پہلے یا 10 بجے 9:30 بجے آپ دے دیں. اللہ کے نبی کے حضرت عثمان غنی والی جو اذان ہے وہ حضرت عثمان غنی نے مسجد میں نہیں دلائی تھی، وہ مقام زورہ پہ دلائی تھی جو بازار لگتے تھے مدینے میں. وہ دور نبی، وہ آج بھی لیڈیز مارکیٹ ہے وہاں وہ اذان ہوتی تھی، ایک چوراہا تھا. تو حضرت عثمان نے کہا اذان دو وہاں جا کے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج جمعے کا دن ہے، تیاری کریں ورنہ بازاروں میں پھنس کر کے جمعہ چھوڑ دیں گے. تو وہ بھی 8 9 10 بجے ہوتی تھی وہاں اذان. یہ ہمارے یہاں جو اذان ہوتی ہے 5 منٹ 10 منٹ، یہ اس طرح اذان نہیں ہوتی. تو اگر ایسی کوئی ضرورت ہے کہ آپ گاؤں والوں کو اطلاع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ 9 10 بجے اذان دے دیں گاؤں میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی آج جمعے کا دن ہے، تیاری ویاری کریں. کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جائز ہے. اور ایک سوال ہے کہ میت کو کفن کے بعد دفنانے کے بعد اجتماعی دعا قبرستان میں کیسی ہے؟ میت کو قبرستان میں دفن کرنے کے بعد ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا جب قبرستان میں میت کو دفن کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا استغفروا لأخیکم، لأنہ استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل. اس طرح کی حدیث ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں آگے پیچھے تھوڑا الفاظ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا مغفرت کی دعا کرو، ثابت قدمی کی، اس کے حق کے اوپر قائم رہنے کی، کیونکہ اس وقت وہ سوال کیا جائے گا یا سوال کیا جا رہا ہے. تو میت کو جب آپ دفن کر لیں تو وہاں ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے تثبیت کی دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لمبی چوڑی دعائیں. 3 کلمات ہیں، اے اللہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وثبتہ علی الحق. اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے اوپر رحم فرما اور اسے حق کے اوپر ثابت قدم، جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے اوپر ثابت قدم رکھ. یہ دعا 3 کلمات، اس میں لمبا چوڑا الفاتحہ اور وہ سب چیزیں جو آج کی جاتی وہ جائز نہیں. تو ایک مسئلہ یہ ہے، یہ ہر آدمی دعا کرے، یہ ہر آدمی الگ الگ دعا کرے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. البتہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ، مفتی مملکت سعودی عرب رحمہ اللہ، جو اپنے وقت کے امام تھے، ان سے اور شیخ محمد بن عثیمین وغیرہ سے یہ سوال ہوئے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دعا کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے. تو اگر کوئی آدمی دعا کرے اور پیچھے سے وہ لوگ آمین کہیں تو یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر آدمی دعا کرے اکیلے. لیکن اگر کوئی دعا کرے
اور لوگ آمین کہیں تو کوئی حرج کیونکہ ان کو نہیں پتا ہے. زمین سود پر لینا یا کٹوتی پہ لینا کیسا ہے؟ زمین سود پہ لینا یا کٹوتی پہ لینا، یہ سود پہ لینے کی شکل مجھے نہیں معلوم ہے. سود پہ لینا جیسے یہ 1 بیگھہ زمین لیا، 1 لاکھ روپے اس کو دے دیا، جب اس کو روپیہ دے گا واپس تو پھر وہ زمین جس کی زمین ہے اس کی ہو جائے گی. اور وہ غلہ جو سال بھر اللہ وہ کھائے گا، کون؟ یعنی جو روپیہ دیا وہ اس کے لیے تو وہ ہاں، اگر وہ غلہ خود کھا لیتا ہے اور جس کی زمین ہے وہ اسے غلہ نہیں دیتا ہے، نہیں، پیسہ دینے والا خود کھاتا ہے، وہ سود ہے. ہاں وہ غلہ کھائے کوئی حرج نہیں، لیکن جب 1 لاکھ اس کا واپس ہو تو اس سے کہے بھیا اس میں 25,000 کا غلہ آپ کا نکلا تھا، اسے مائنس کرو اور ہمیں 75 دو، 75 دو، تو یہ سود نہیں ہے، تو یہ جائز ہے. اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو وہ حرام ہے. ہاں وہی کٹونی تو ہاں وہ جائز ہے، وہ جائز ہے. لیکن پورا غلہ بھی لے لے اور سال میں جب وہ ریٹرن کرے تو وہ 1 لاکھ دے تو یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. ہاں اور سوال ہے؟ چلو ٹھیک ہے. اور کسی کی تقریر نہیں؟ ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسے 4 رکعت کی نماز ہے، ظہر ہو یا پھر آپ لوگ بیٹھ جائیے گا، اور مدنی صاحب ہیں یا پھر عشاء کی ہو. بہت اچھی تقریر ہے، بیٹھ جائیں. آپ حضرات ابھی ایک مہمان مقرر عالم دین اور بھی ہیں، مدینہ سے فرات کیے ہیں، اور آپ ان سے بھی کچھ نصیحتیں سنیں. کیا کریں گے اب جا کے گھر پہ بیٹھ کر؟ جی ہاں. سوال یہ ہے میرا کہ 4 رکعت کی نماز میں اگر 3 رکعت چھوٹ جائے اور لاسٹ والی رکعت یعنی 1 رکعت نماز اسے ملا، اب وہ کس طرح سے پڑھیں گے؟ ان کا طریقہ تھوڑا سمجھائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کی وہ چوتھی ہی رکعت ہوگی، لاسٹ کی آخری نماز آخری رکعت ہوگی. ٹھیک ہے. تو جیسے آخری رکعت اپنی نماز کی آپ پڑھتے ہیں جس میں سورہ وغیرہ نہیں ملاتے، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بس ویسے ہی پڑھ کر کے پوری کر کے سلام پھیر دیں. میں وہ آپ سے یہ یعنی کلیئر ہونا چاہ رہے تھے جی کہ 3 رکعت تو میرا چھوٹ گیا. اچھا 3 رکعت چھوٹ گئی، ایک ہی رکعت ملی ہے. سوری، جو 3 رکعت چھوٹی آپ کو 1 رکعت ملی، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام کے ساتھ جس رکعت میں آپ مل رہے ہیں وہ آپ کی پہلی ہوتی ہے، بھلے وہ امام کی تیسری ہو دوسری. ٹھیک ہے. اب اسی کنسپٹ سے آپ آگے بڑھیں. کیا کہ وہ پہلی ہوئی، اب جب امام نے سلام پھیر دیا تو آپ کھڑے ہو کر کے جب پڑھیں گے تو وہ آپ کی دوسری ہو، تو اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے، اور پھر آپ تشہد میں بیٹھ جائیں. تو اس طرح سے آپ کی 2 ہو گئی، اور پھر 2 رکعت مزید پڑھ لیں اور سلام پھیر دیں، 4 ہو. ٹھیک ہے. اللہ جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، صحت یاب رکھے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.